اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں اور دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا پہلا باب سنا اور پڑھا۔ تو دوستوں، یہاں تک آتے آتے یعنی کہ دوسرے باب تک آتے آتے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں اسلام سے پہلے کس طرح کی عبادات اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، کون کون سے مذاہب تھے جو مختلف طریقوں سے یا مختلف صورتیں بدل کر دنیا میں رائج ہوتے رہے اور لوگ انہیں مانتے رہے۔ اس کے بعد آج ہم اپنا اس کتاب کا دوسرا باب شروع کریں گے، جس کا نام ہے دعائے خلیل و نوید مسیحا، شجرہ طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت شیس علیہ السلام، نمبر 3 آنوش، قینان، ملل ایل، پارو، اقو، ادریس علیہ السلام، متوشائخ، لامک، نوح علیہ السلام، سام، ارفکشاد، عابر، فائج، رعو، سروج، ناہور، تارا، آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قیدار، ترام، اوس، قری، سمی یا شمی، ذرا، ناحس، مقصر، الیام، اقناد، ایسر، ریشان، اصفی، اروے، ملیحن، کلاب، فاطمہ، قصہ، حی، عبد مناف، عائقہ، ہاشم، سلمہ، عبد المطلب، فاطمہ، عبداللہ، آمنہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاندان قریش۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، جن میں قیدار بہت مشہور ہوئے۔ ان کی نسل میں نصر کنانہ تھے جو بہت قوی تھے اور سب ان سے ڈرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا گیا۔ ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ قریش ایک بڑی مچھلی ہے جس کو قرش کہتے ہیں، وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ قریش کے بھی کئی خاندان آگے چل کر بن گئے تھے۔ نمبر 1 بنو ہاشم، جن کی اولاد میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نمبر 2 بنو تیمم، اس خاندان سے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ نمبر 3 بنو مخزوم، ان کی اولاد میں خالد بن ولید قابل ذکر ہیں۔ نمبر 4 بنو زہرہ سے حضرت بی بی آمنہ والدہ رسول اللہ تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اسی قبیلے سے تھے۔ بنو عدی حضرت عمر فاروق کا خاندان تھا۔ بنو اسعد حضرت ختیجہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنو امیہ حضرت عثمان اور امیر معاویہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ صدیوں تک کعبے کی تولیت اور حجاز کی حاکمیت آل اسماعیل کے پاس رہی۔ کعبہ دنیا عرب کی مقدس ترین زیارت گاہ اور روحانی مرکز بنتا چلا گیا۔ قبیلہ بنی قزا طاقتور ہو گیا اور مکہ پر قابض ہو کر مکہ و کعبہ کا متولی بن گیا۔ 3 صدی عیسوی میں قبیلہ قریش نے دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت مجتمع کر کے اپنی عظمت کو بحال کر لیا۔ قصہ بن کلاب بہت بہادر، منظم اور دور اندیش تھے۔ اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ قصہ کی شادی بیت اللہ کے متولی بنو قزا کے سردار خلیل بن مبصیہ کی بیٹی حی سے ہوئی۔ ان کے یہاں 4 بیٹے ہوئے: عبد مناف، عبدالدار، عبد انوری اور عبد قصہ۔
خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ کعبہ کی دولت اور مکہ کی حکومت قصہ کے سپرد کی جائے۔ اب قصہ نے بیت اللہ کا بہت اچھا انتظام کیا۔ قریش کے سرداروں کی مشاورتی کمیٹی بنائی، عالی شان مکان بنوائے اور اپنے لیے بھی ایک محل بنوایا جس کا ایک دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا، جسے ندوہ کہتے تھے۔ قصہ کے دور میں قریش کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی اور سارے عرب میں ان کا دبدبہ بیٹھ گیا۔ قصہ نے حرم شریف کے زائرین کی مہمانداری کے لیے رقم مقرر کر دی۔ سینکڑوں کی تعداد میں حاجی آتے تھے۔ ان کے کھانے اور پانی کا انتظام میزبان حکومت کے سپرد تھا۔ کلید کعبہ ان کے پاس تھی اور بوقت جنگ اپنے قبیلے کی علمبرداری اور قیادت سب اہم خدمات اس نے اپنے ذمے لی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس کی بہت عزت تھی۔ قصہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد مناف مکے کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح سب فرائض احسن طریقے سے پورے کیے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عبد الشمس کے سپرد مکہ کی خدمت ہوئی۔ اس نے مزید اصلاحات کی، قوانین اور طریق کار کو بہتر سے بہتر بنایا۔ اس کا ایک بھائی ہاشم تھا جو بہت عقل مند، مدبر، منتظم اور قابل تھا۔ عبد الشمس اس کی فہم و فراست سے بہت متاثر تھا۔ وہ اپنے فرائض اس کے سپرد کر کے اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ اس بات پر اس کا بیٹا امیہ بہت ناراض ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اصل وارث وہ ہے، اسے جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے ہاشم کو مقابلے کی دعوت دی کہ جو جیت جائے وہ مکہ کا منتظم بن جائے۔ اس مقابلے میں امیہ کو شکست ہوئی۔ اس نے چچا کی اطاعت تو قبول کر لی، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نفرت و عداوت کا جذبہ دل میں بیٹھ گیا، جو مدتوں تک نسل در نسل ہاشمی اور امیوں میں چلا اور بہت خون ریزیاں بھی ہوئیں۔ قصہ کے بعد اس کا بیٹا عبدالدار سردار مکہ ہوا، مگر وہ اہل نہ تھا۔ قریش نے اس کے چھوٹے بھائی عبد مناف کو سردار بنایا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، مطلب، ہاشم اور نوفل تھے۔ مختلف شعبوں میں سے سقایا یعنی حاجیوں کی مہمانداری اور رفادہ حاجیوں کی مالی امداد کے 2 منصب ہاشم کو ملے، جن کو انہوں نے بہت بحسن خوبی انجام دیا۔ ان کی فرض شناسی اور پذیرائی کے باعث وہ بہت ہر دل عزیز ہو گئے۔ خاندان بنو ہاشم کے جد امجد کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنی سخاوت اور شرافت کے باعث عرب میں بہت مقبول ہوئے۔ ہاشم نام پڑنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک بار عرب میں بہت زبردست قحط پڑا۔ انہوں نے غریبوں کی دل کھول کر امداد کی۔ لوگ فاقوں سے کمزور اور دبلے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ثرید لوگوں کو کھلایا، چونکہ ہاشم ٹکڑے کر کے کھلایا تھا، اس لیے ہاشم ہو گئے۔ ثرید شوربے میں روٹی بھگو کر کھانے کو کہتے ہیں اور عرب اس کو کھانے کو شوق سے کھاتے ہیں۔ ہاشم روم و شام کے درباروں میں گئے، تجارتی قافلوں کے ساتھ معاہدے کیے، تجارت میں سہولتیں بہم پہنچائیں اور حاصل کیں۔ چنانچہ تجارت کو خوب فروغ ہوا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام گئے۔ راستے میں مدینہ میں قبیلہ عدی بن نجار کے سردار خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی لڑکی سلمہ سے شادی کا پیغام دیا۔ خزرجی نے شرط رکھی کہ سلمہ اپنے ذاتی معاملات میں خود مختار ہوگی اور اس کے بچے بھی یہیں مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ شادی کے بعد شام کے سفر سے ہو کر ہاشم اپنی بیوی سلمہ کو لے کر مکہ واپس آئے۔ شرط کے مطابق جب سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ہاشم انہیں مدینہ پہنچا کر خود شام تجارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ فلسطین میں اچانک 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا اور بچہ ننیہال میں پرورش پانے لگا۔
ہاشم کے بعد اس کا بھائی مطلب سردار مکہ بنا۔ 7 سال کے بعد مطلب کو ایک تجارتی مسافر سے بھائی کے بیٹے شیبہ کی اطلاع ملی اور شیبہ کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ اس مسافر نے اس کو تیر اندازی کرتے دیکھا۔ شیبہ تیر نشانے پر لگنے سے خوش ہو کر فخریہ کہتا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں، مطلب مدینہ جا کر بھتیجے کو مکہ لے آئے۔ جب قریش نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو نے غلام خریدا ہے۔ اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب چچا کے بعد عبد المطلب دولت مکہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ بہت خوبصورت، باوقار، عقل مند اور قابلیت کے لحاظ سے منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ زمزم بہت عرصے سے بے نام و نشان تھا اور بند پڑا تھا۔ عبد المطلب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تلاش کر کے کھدوایا اور نئے سرے سے پانی جاری کیا۔ عبد المطلب کے عہد کا بڑا واقعہ اصحاب فیل کا ہے۔ ابرہہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اور وہ یمن کا گورنر تھا۔ الاشرم کے معنی نکتے کے ہیں، یہ نکتا تھا اس لیے الاشرم کہلاتا تھا۔ وہ مذہباً عیسائی اور بہت جوشیلا تھا۔ اس نے بڑے بڑے گرجے تعمیر کرائے اور عیسائی مبلغ مقرر کیے۔ ان کے تعمیر کرائے ہوئے کلیساؤں میں سب سے بڑا کلیسا، جس کو عربی میں القلیس کہتے ہیں، تعمیر کرایا، جو فن تعمیر کا عدیم المثال نادر نمونہ تھا۔ اس کی تعمیر میں اس نے اہل یمن پر بہت ظلم ڈھائے۔ اس نے نجاشی یمن کا بادشاہ کو لکھا، ایسا گرجا دنیا میں تعمیر ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ میری خواہش و آرزو ہے کہ جس طرح تمام دنیا کے لوگ کعبے کا حج کرتے ہیں، اسی طرح تمام دنیا کے لوگ یہاں جمع ہوں اور سب کا رخ اس کلیسا کی طرف ہو جائے، حتیٰ کہ عرب والوں کے لیے بھی یہ جگہ مقام حج ہو جائے۔ یہ بات اہل عرب کو سخت ناگوار ہوئی اور وہ مشتعل ہو گئے۔ ہمیشہ سے عرب، خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی فرقے کے ہوں، کعبے کی عزت کرتے اور اس کی عظمت و حرمت کو مانتے تھے۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق خانہ کعبہ کا ہی طواف کرتے اور اس کو ہی مقدس سمجھتے۔ خانہ کعبہ میں جہاں 360 بت تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ صنع میں مقیم ایک حجازی نے سنا کہ ابرہہ نے کلیسا اس لیے بنوایا ہے تو اس کو بہت طیش آیا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اس کو نجس و ناپاک کر دیا۔ صبح کو جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ کسی حجازی نے اس کو گندا کر دیا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ کلیسا کی بے حرمتی دیکھ کر اس نے قسم کھائی کہ میں ابراہیم کے کعبے کو بالکل تباہ و برباد کر دوں گا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک اس کو ختم نہ کر دوں۔ اس نے بہت بڑا لشکر اور بہت بڑی تعداد ہاتھیوں کی لے کر مکہ کی جانب یلغار کر دی۔ راستے میں مختلف قبائل سے مقابلہ کرتا ہوا اور ان کو شکست دیتا ہوا طائف پہنچا۔ مسعود بن شعب نے ابرہہ سے کہا کہ آپ کعبے کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے کیونکہ وہاں ان کے بڑے بڑے معبود نصب ہیں۔ القمص سے ابرہہ نے اپنا ایک ایلچی مکہ کے سردار کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، صرف کعبے کو ڈھانا مقصود ہے۔ اگر تم مقابلہ نہ کرو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف کعبے کو ڈھا کر میں واپس چلا جاؤں گا۔ اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو میرے پاس آؤ۔ اس دوران کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ ہانک کر لے گئے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا کس غرض سے آئے ہو؟ جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ ابرہہ عبد المطلب کی پروقار شخصیت سے بہت مرعوب ہوا اور ان کی شرافت، وفاداری اور انداز تخاطب سے بہت خوش ہوا۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، تم نے کچھ خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب نے لاپرواہی سے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس مقدس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو بچا لے۔
عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے تھی تو کہلا دیتے، ہم خود بھیج دیتے یا خود حاضر ہو جاتے۔ ابرہہ نے کہا کہ سنا ہے یہ امن کا گھر ہے، آج تک نہ کوئی اس پر قابض ہو سکا ہے نہ مسلط، مگر میں اس کو ڈھائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ عبد المطلب کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ عبد المطلب نے قریش کے سرداروں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت قریش میں اس لشکر عظیم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی تیاری کے لیے وقت ہے۔ عبد المطلب نے اہل قریش سے کہا کہ ہم اتنی بڑی فوج کا کس طرح تیر و تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں۔ سرداران قریش اور عبد المطلب نے مل کر اس وقت خدا سے دعائیں مانگی اور کہا کہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اس وقت کچھ اشعار بھی آپ نے کہے جو یہ تھے: خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آئے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، اپنے حرم کی حفاظت پر فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اسے اپنی بستی کو تباہ کرنے سے روک۔ یہ دعائیں مانگ کر اہل مکہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے دن ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا اپنا ہاتھی محمود جو سب سے آگے تھا اچانک بیٹھ گیا۔ حالانکہ اس کو کافی مارا گیا، یہاں تک کہ اس کو زخمی کر دیا گیا، مگر وہ ہرگز مکہ کی جانب نہ بڑھا بلکہ بیٹھ جاتا، واپس موڑتے تو دوڑنے لگتا تھا۔ ابرہہ کو اپنے لشکر پر بہت ناز تھا۔ کلام پاک میں اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، تاریخ میں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ابرہہ کا لشکر تقریباً 5 میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب فوجیں جنگ کے لیے چلتی تھی تو گدھ اور مختلف گوشت خور پرندوں کے جھنڈ ساتھ چلتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ غذا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں ابابیل کی چونچوں میں کنکریاں دے دی تھیں جو انہوں نے فوج پر برسائیں۔ ہاتھیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور کچھ لوگ چیچک میں مبتلا ہو گئے۔ غرض کہ ساری فوج نیست و نابود ہو گئی اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ ابرہہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سورہ فیل آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ ہے: کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے ایک بار منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ جوان بھی ہو جائیں تو ان میں ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ انہوں نے حرم میں جا کر قرعہ ڈالا تو ان کے چہیتے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ ان کو قربانی کے لیے لے کر نکلے تو قریش کے سرداروں نے منع کیا۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا کہ عرافہ عرب کی مشہور کاہنہ سے مشورہ کر لو۔ چنانچہ چیر کے مقام پر عبد المطلب عرافہ سے ملے۔ اس نے کہا عبداللہ کو 10 اونٹوں کے مقابلے پر رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلے تو ہر بار 10 اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں پر نکل آئے۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس قصے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبیح کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے صرف 5 بیٹوں کا نام تاریخ اسلام میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وہب بن
عبد مناف کی صاحبزادی بی بی آمنہ سے ہو گئی۔ عبد المطلب نے خود بھی بی بی آمنہ کی بہن سے شادی کی جن سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھی تھے۔ حضرت عبداللہ تجارت کرتے تھے۔ وہ تجارت کے لیے شام گئے، راستے میں واپسی پر بیمار ہو گئے۔ بیماری کی اطلاع ملنے پر جب بڑے بھائی حارث ان کی خبر گیری کو گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بی بی آمنہ شادی کے چند ماہ بعد بیوہ ہو گئیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ انہوں نے 5 اونٹ اور ایک خادمہ ام ایمن جس کا نام برکت تھا ترکے میں چھوڑی۔ بی بی آمنہ یہ سامان لے کر حضرت عبد المطلب کے گھر آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ ترجمہ اور اے ہمارے رب اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا کہ اس بستی کے رہنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو۔ وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دل پاک کر دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ذات ہی ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ سن کی تاریخ اور اہمیت۔ سن دراصل قوم کے عروج اقبال کی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے قومیں اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی واقعے کو یاد رکھنا چاہتی ہیں اور اس واقعے کو 12 ماہ کے بعد ازسرِ نو تازہ کیا جاتا ہے، جیسے سال نو سے اس کی شادمانیاں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ جس قدر بھی سن مروج ہیں ان سب میں یہی بات بنیادی ہے۔ جیسے جب کسی قوم کے عروج اور فتح و کامرانی کا آغاز ہو، کسی بڑے انسان کی پیدائش ہو، کسی بادشاہ کی تخت نشینی ہو، کسی بڑی جنگ یا کسی نئی سرزمین پر قبضہ کرنے کی تاریخ ہو، قومی سن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ البیرونی نے اپنی کتاب آثار الباقیہ سنوں اور تاریخ کے موضوع پر لکھی ہے، جس میں دنیا کی تمام سنوں کا تذکرہ ہے۔ قدیم سنوں میں بابلی، یہودی، رومی، عیسوی، ہندوستانی اور ایرانی سب سے زیادہ مشہور ہیں اور اب تک موجود ہیں۔ بابلی سن کی بنیاد بخت نصر اول کی پیدائش پر رکھی گئی تھی کیونکہ اس کے ظہور سے بابل کی عظمت کا آغاز ہوا۔ عبرانی سن، یہودیوں نے مصر سے خروج کے واقعے پر عبرانی سن کی بنیاد رکھی کیونکہ اس واقعے سے ان کی قومی آزادی کا دن شروع ہوتا ہے۔ اس کی یاد کے جذبے نے تاریخ و سن کی صورت اختیار کر لی۔ سکندری، یہ سن فاتح اعظم سکندر کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ رومیوں کا سب سے مشہور سن سکندری ہے۔ پھر آگسٹس کی پیدائش سے نیا سن شروع ہوا جس کی فتح مندیوں سے رومی عظمت کا نیا دور شروع کیا۔ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جہاں الگ الگ گروہوں کے لیے الگ زبان ہے سے وہاں مختلف حلقوں کے لیے مختلف سن بھی رائج ہوئے۔ جوتشیوں نے حساب کے لیے الگ سن مقرر کر لیے۔ عوام نے اپنی یادداشت کے لیے الگ سن رکھے۔ حکومتوں اور بادشاہوں کے لیے ان کے اپنے سن مخصوص تھے مگر ان کی بنیاد کسی نہ کسی مشہور واقعے پر ہی ہوتی تھی۔ بکرمی سن جو ہندوستان کا مشہور سن ہے وہ راجہ بکرماجیت کی پیدائش سے شروع ہوا۔ ایرانیوں میں بھی جتنے سن رائج ہوئے ان سب کی ابتدا بھی کسی پیدائش، تخت نشینی یا ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں حکومت کے منتقل ہونے سے ہوتی تھی۔ نیا بادشاہ پچھلا سن منسوخ کر دیتا اور اپنی تخت نشینی کا سن جاری کر دیتا۔ اس سن کو جلوس کہتے تھے۔ ہندوستان میں بھی مغل بادشاہوں نے اپنے سن جلوس کو قائم کیے۔ تزک جہانگیری اور دربار اکبری میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مسلمانوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی تو ان کا سرکاری سن جلوس
خلوص تھا۔ عربوں کے یہاں مہینے تو تھے لیکن باقاعدہ سن نہیں تھا۔ وہ کسی واقعے پر سال کا نام رکھ دیا کرتے تھے، مثلاً عام الفیل جب ابرہہ لشکر لے کر کعبے کو مسمار کرنے آیا تھا، یا عام الحزن اس سال کا نام ہے جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔